بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اب ہم ایک اور سوال لے کے ڈاکٹر صاحب کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق بتایا، لیکن یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے۔ بہت سارے اہل علم ایسے ہیں جو اس روایت کو صحیح مانتے ہیں کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ تو ادھر ایک اور سوال اٹھتا ہے جس پہ میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے روشنی ڈالیے۔ وہ یہ ہے کہ باغی کا، دیکھیں، ایک تو ہے اردو زبان اور ایک ہے عربی زبان۔ یہاں پہ تھوڑا سا اکثر کنفیوژن ہو جاتا ہے اور لوگوں کو سمجھنے میں بھی پرابلم آتی ہے۔ باغی سے کیا مراد ہے؟ اس کا صحیح معنی و مفہوم ہم اپنی زبان میں کیسے لے سکتے ہیں عربی سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، ایک بات تو ہمیں یہ کرنی ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ اہل علم کی ایک بڑی جماعت نے اس روایت کو صحیح کہا ہے، بلکہ مرفوعاً صحیح کہا ہے، مرفوعاً بھی صحیح کہا ہے، مرفوعاً بھی صحیح کہا ہے۔ تو جو بات ہے بہرحال اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ مختلف رائے ہوتی ہے، ہاں، تو ایک سے زیادہ آراء پیدا ہو جاتی ہیں، بعد میں آنے والے اپنے پچھلوں سے اختلاف بھی کر لیتے ہیں۔ یہ ہماری علمی روایت کا حصہ رہا ہے، نو ڈاؤٹ، تحقیقی حدیث میں بھی اور فقہ و اجتہاد میں بھی۔ زیادہ سے زیادہ آپ کی جو رائے ہوتی ہے، آپ اسے ایک ہمبل اوپینین کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ تو ہم نے بھی جو رائے پیش کی کہ ہماری رائے میں یہ روایت جو ہے وہ موقوفاً صحیح ہے، مرفوعاً صحیح نہیں ہے، بس ہم سمجھتے ہیں یہ ایک ہمبل اوپینین ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے زیادہ ہمیں اس پہ کوئی انسسٹ یا اصرار نہیں کرنا۔ اور جو رائے ہے وہ موجود ہے، بالکل ہے، اور اہل علم کی ایک بڑی جماعت کی ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اب بات آ جاتی ہے کہ اہل علم کی اس جماعت نے وہ جو اپنی رائے پیش کی ہے کہ وہ روایت مرفوعاً صحیح ہے، تو پھر کیا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو باغی سمجھتے ہیں؟ تو یعنی اردو میں جس طرح ہم باغی کہتے ہیں، تو یہ معنی وہ مراد نہیں لیتے۔ پھر ان کی مراد کیا؟ یعنی انہوں نے اس روایت کو سندن صحیح مان لیا، لیکن مانن وہ انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ نہیں کھڑے۔ اچھا، بیفور آئی موو فارورڈ، اپنے ناظرین کے لیے کہ اہل علم کی ایک تعداد ایسی ہے جو اس باغی گروہ قتل کرے گا، اس کو مرفوعاً صحیح لیتے ہیں، ایک، اور آراء مختلف ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، یہ شروع سے ہوتا آیا ہے، علم اسی کو کہا جاتا ہے۔ لیکن وہ باغی کا وہ معنی نہیں لیتے جو اردو زبان میں ہم آج لیتے ہیں، یا انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جو عوام میں تاثر پھیلایا، یا بعض شریر قسم کے لوگ جو ہیں وہ تاثر پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب میں یہ چاہوں گا کہ آپ ناظرین کو یہ بتائیے کہ وہ اہل علم جو اس روایت کو صحیح کہتے ہیں مرفوعاً، وہ پھر باغی کا کیا معنی لیتے ہیں؟ یہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ہم نے کچھ قرآن مجید کی آیات جو ہے وہ اپنے سامنے کھولی ہیں۔ جو بھی عربی زبان کا کوئی ادنا سا علم رکھتے ہیں تو ان کے علم میں ہے کہ عربی زبان کے جو الفاظ ہیں نا، ان کی بنیاد ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے، مادہ ہوتا ہے، 6 حرفی مادہ یا ثلاثی مجرد جسے ہم کہتے ہیں، اس میں 3 حرف ہوتے ہیں، روٹ۔ اچھا، باغی جو ہے نا، اس لفظ کا فئۃ الباغیہ، اس لفظ کا جو روٹ ورڈ ہے، یعنی 3 حروف جن کے اوپر یہ لفظ کھڑا ہے، وہ باغ غین یا ہے، باغ، اسی سے لفظ بغاوت بھی بنا ہے جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ قرآن نے لفظ کو بہت زیادہ استعمال کیا اور حدیث نے بھی۔ تو جب ہم نے کسی لفظ کا معنی سمجھنا ہے تو ہم نے فوراً ڈکشنری نہیں کھولنی، پہلے قرآن سے سمجھنا ہے، پھر حدیث سے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہمارے لیے قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے جو سب سے بڑی ڈکشنری ہے وہ خود قرآن اور حدیث ہے۔ یعنی اسی لفظ کو آپ مختلف آیات اور احادیث میں دیکھیں کن معنی میں استعمال ہوا۔ یہ ہمارے سامنے جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن مجید کی ایک آیت ہم میں سے اکثر لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ بھئی 4 چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں مردار ہے، خون ہے، خنزیر کا گوشت ہے، اور جس پہ غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ تو وہاں الفاظ کیا آتے ہیں؟ فمن اضطر غیر باغ، یہ وہی باغی ہے، یا اس میں گر جاتی ہے اسم الفاعل، جو مجبور ہو جائے غیر باغ۔ اب یہ مراد نہیں باغی نہ ہو، یہ مراد نہیں ہے کہ باغی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ یہاں باغی سے کیا مراد ہے؟ حد سے تجاوز، یہاں نہیں، وہ آ گیا ولا عادن۔ عادن کا مطلب ہے حد سے تجاوز کرنے والا، عدوان سے۔ یہ کیا ہے؟ غیر باغ۔ غیر باغن سے مراد یہ ہے کہ چاہنے والا نہ ہو، یعنی اس حرام کی طلب اس کے دل میں نہ ہو۔ تو بغش کا جو مادہ ہے، جو روٹ ورڈ ہے، بغش کا جو بنیادی معنی ہے،
جو اس کا اصل معنی ہے، جسے لغت والے کہتے ہیں اصل معنی کیا ہے، تو اصل معنی جو ہے اس کا ہے چاہت۔ چاہت، یعنی قرآن مجید میں جہاں بھی آپ اس لفظ کو دیکھیں گے کہ تو یہ لفظ آپ کو اسی معنی کے گرد گھومتا ہوا نظر آئے گا۔ تو فمن استرا، جو مجبور ہو جائے، جو بندہ غیر باغن، وہ چاہنے والا نہ ہو، یعنی وہ جو حرام ہے اس کی طلب اس کے دل میں نہ ہو، ولا عادن، اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو، تو فلا اسم علیہ، اس پہ کوئی گناہ نہیں کہ وہ حرام کھا سکتا ہے۔ یعنی مجبور ہو گیا ہے دو شرطوں کے ساتھ، دل میں طلب نہیں ہے حرام کی، اور دوسرا حد سے زیادہ نہ کھائے، اتنا ہی کھائے کہ جتنے سے اس کی وہ ضرورت پوری ہو جائے، یعنی وہ مرنے سے بچ جائے۔ اچھا، ایک اور جو ہے وہ آپ ٹرم قرآن مجید میں بہت زیادہ دیکھیں گے، وہ کیا ہے؟ ابتغاء، یعنی یہی روٹ ورڈ جب باب افتعال میں جاتا ہے، ابتغاء یبتغی سے ابتغاء بن جاتا ہے، یہی روٹ ورڈ ہے۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، سورہ بقرہ میں کہا، اور تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، سورہ بقرہ آیت نمبر 187، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ فرمایا سورہ البقرہ آیت نمبر 198، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ وہی تلاش کرنا، بنیادی معنی کیا ہے؟ چاہنا، چاہنا، اس چاہت کے نتیجے میں آپ نے تلاش کرنا۔ ایک اور فریز قرآن میں، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے۔ لوگوں میں سے وہ ہے من یشری نفسہ، جو اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ چاہت کے معنی میں، افغیر دین اللہ یبغون، کیا اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین وہ چاہتے ہیں؟ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا۔ اب جس نے بھی ترجمہ پڑھا ہے تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کا معنی چاہت ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور جگہ پہ کیا کہا گیا؟ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونہا عوجا، ٹھیک ہے۔ تو کیا تم اس میں جو ہے وہ ٹیڑھ تلاش کرتے ہو؟ تو وہی بات، ٹیڑھ چاہتے ہو۔ یہ آیت بھی بہت اہم ہے، بہت لوگوں نے سنی ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اہل ایمان اللہ سے ڈر جاؤ، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ چاہو، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں بیسیکلی جو ہے نا، یہ تو اس کا لغوی معنی ہو گیا نا، یہ اس کا معنی چاہت ہے، چاہت۔ اچھا، اسی سے قرآن میں یہ ظلم کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، زیادتی کے معنی میں بھی استعمال، لیکن وہاں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ظلم اس کا اپنا معنی ہے یا اضافی طور پہ اس پہ آیا ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پہ یہ سورہ اعراف ہے، آیت نمبر 33، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، اللہ نے فواحش کو حرام قرار دیا، میرے رب نے، جو کھلم کھلا بے حیائی کے کام ہوں یا چوری چھپے کام، دونوں حرام ہیں، والاسم، اور اللہ نے گناہ کو حرام قرار دیا، والبغی، یہاں پہ ترجمہ کیا کیا جائے؟ اور اللہ تعالیٰ نے گناہ کے علاوہ، یعنی ایک تو بے حیائی کو، دوسرا گناہ کو، اور تیسرا ترجمہ کیا جاتا ہے بغض کو، وہی مادہ آ گیا نا، وہی روٹ ورڈ آ گیا، اللہ نے ظلم کو حرام قرار دیا۔ لیکن یہاں ساتھ میں قرآن نے کیا کہہ دیا؟ والبغی بغیر الحق، نا حق، اب ظلم اس کا ترجمہ نہیں ہے، نا حق ظلم، ظلم تو ہوتا ہی وہی ہے، یہاں پہ کیا ہے؟ نا حق چاہت کو اللہ نے حرام قرار دیا، یعنی ایسی تمہاری طلب، ایسی تمہاری چاہت، ایسی تمہاری خواہش جو حق پہ نہیں کھڑی، اس کو بغض کہا ہے۔ یعنی چاہت تو اچھی بھی ہو سکتی ہے، چاہت بری بھی ہو سکتی ہے، چاہت حق کی بھی ہو سکتی ہے، چاہت نا حق کی بھی ہو سکتی ہے، ایسی چاہت جو نا حق کی ہو، نا حق چاہت ہو، نا حق طلب ہو۔ ہاں، نا حق کی طلب جو ہے، نا حق کی ایک حق کی طلب ہے نا، ایک نا حق کی طلب ہے، تو بیسیکلی اس کا معنی چاہت اور طلب ہی ہے۔ والبغی بغیر الحق، اور نا حق کی طلب جو ہے اللہ نے اس کو حرام قرار دی ہے۔ یہ اصل میں ہے اس کا مفہوم کہ قرآن میں جب یہ بغض کا لفظ آتا ہے اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بغض سے منع کیا ہے، تو وہاں بغض سے مراد کیا ہے؟ حق چاہت، نا حق چاہت۔ وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغض، اللہ تعالیٰ تمہیں فحشاء سے، فحش سے، منکر سے اور بغض سے منع کرتا ہے، یعنی بغض سے مراد نا حق بغض، نا حق چاہت، نا حق۔ تو اب اگر ہم اسی معنی کو اپلائی کر دیں اس روایت کے اوپر، تو آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جس چیز کی ڈیمانڈ کر رہے تھے اس پہ وہ حق پہ نہیں تھے۔ نہیں، ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ ابھی ایک اور ہمارے سامنے نا یہ کچھ روایات سے اب ہم بات سمجھ لیں، یہاں بات بہت کھل کے آ گئی ہے، یہاں باغی کا لفظ آ گیا ہے،
اچھا یہاں بخش کا نہیں باغی کا لفظ آ گیا. ٹھیک ہے. یہ سنن ترمذی کی روایت ہے اچھا جی. رمضان کے حوالے سے کہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. سب نے یہ روایت سنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے یعنی فرشتہ. وہ پکارنے والا کیا کہتا ہے؟ یا باغی الخیر. باغی الخیر، خیر کے باغی. ہاں، اے خیر کے چاہنے والے. تو اب اردو میں تو خیر کے باغی ہو جائے گا. خیر کے باغی ہو جائے گا، لیکن اس کا ترجمہ کوئی بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، خیر کے طلبگار، خیر کے چاہنے والے. اس کو صرف باغی کو ہم اس عربی والے باغی کو اردو والے باغی پر جس طرح لوگ اپلائی کر دیتے ہیں، تو اس طرح تو خیر کا باغی بھی کبھی کوئی ہوا ہے؟ خیر کا باغی کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی معنی نہیں ہے نا، کوئی معنی نہیں ہے. ہاں، یا باغی الخیر، اے خیر کے چاہنے والے، اقبل، آگے بڑھ. اچھا، اگر ہم یہ کہیں نا کہ خیر کا باغی بھی ہو سکتا ہے وہ جو خیر سے بھاگ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کہا کیا جا رہا ہے؟ اقبل. اگر وہ خیر کا باغی ہے تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ اور آگے بڑھ اور خیر کا باغی بن. تو یہ باغی وہ معنی نہیں ہے جو اردو میں ہم لے رہے ہیں، بلکہ یہاں کیا ہے کہ خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ، یعنی خیر پہ عمل کر. کیونکہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، نیکیوں کا مہینہ آ گیا ہے. اور ویا باغی الشر، اور شر کے باغی یعنی شر کے چاہنے والے. اب اس کو نہیں کہا کہ آگے بڑھ، اقصر، رک جا. شر کے چاہنے والے رک جا. اگر اس معنی میں شر کا باغی لیں جس معنی میں اردو میں لیتے ہیں تو وہ شر کا باغی کون ہوگا؟ جو شر سے بھاگ رہا ہے. ٹھیک ہے، شر کے خلاف جس نے بغاوت کی ہوئی ہے. تو جس نے شر کے خلاف بغاوت کی ہوئی ہے تو وہ تو پسندیدہ آدمی ہے نا، پھر اس کو تو نہیں کہا جائے گا کہ رک جاؤ. تو یہ چاہت کے معنی میں ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے ہمارے سامنے، یہ سنن نبی داؤد کی ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا، یہ بھی مطلب صحیح روایت ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا. آپ صلی اللہ نے فرمایا کہ آپ سے سوال ہوا کہ گری پڑی چیز جنہیں لقطہ کہتے ہیں، کوئی چیز گری پڑی مل جاتی ہے انسان کو، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بھئی 1 سال تک اعلان کرو. تو پھر آگے جا کے کیا الفاظ ہیں؟ فَإِن جَاءَ بَاغِيهَا، اگر تمہارے پاس اس کا باغی آ جائے، اس شے کا طلبگار آ جائے، فَأَدِّهَا إِلَيْهِ، تو وہ اس کو واپس کر دو. تو بیسیکلی باغی کا معنی طلبگار ہے، یہ معنی اس کا ہے ہی نہیں، یہ حدیثوں میں موجود ہے. یہ ایک بہت بڑا اکثر ایشو پرابلم پیش آتا ہے کہ اردو زبان میں وہ اصل لفظ تو عربی سے آیا ہوتا ہے، لیکن اردو میں اس کی امپلیکیشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اور اصلاً اس کا معنی عربی میں کچھ اور ہوتا ہے. تو باغی کا بھی مسئلہ ایسا ہی ہے. باغی کا بھی مسئلہ ایسی ہے. باغی کا بنیادی معنی چاہت ہے، اور باغی کا مطلب چاہنے والا ہے. ہاں، عربی میں ایسا ہو جاتا ہے کہ باغی سے مراد وہ لے لیا جاتا ہے، وہ دوسرا باغی بھی لے لیا جاتا ہے، بعض اوقات لے لیا جاتا ہے، لیکن وہ اس کا اصل معنی نہیں ہے. لیکن اس وقت ہم نے کہا کہ اس کے ساتھ کچھ معذوف ہوتا ہے، جیسے قرآن نے کہا نا والبغی بغیر الحق، نہ حق چاہت. تو باغی اس کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو بنیادی معنی تو اس کا یہی ہے کہ چاہنے والا، جو نا حق کو چاہتا ہے اس کو بھی آپ باغی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس معنی میں کہہ سکتے ہیں، لیکن بنیادی معنی اس کا باغی ہی ہے. تو اب تقتل الفئۃ الباغیہ کے معنی کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، اس کا معنی یہ ہے، وہ اہل علم جو اس روایت کو صحیح مانتے ہیں، جیسا کہ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے بہت تفصیلی بات کی ہے اس کے اوپر اپنے مجموع الفتاویٰ میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے اصل میں چاہنے والا، کیونکہ کتاب و سنت میں یہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اب ان کو ایک ایسا گروہ قتل کرے گا کہ جو چاہنے والا، اس سے کیا مراد ہے، کیا اس کی، کیونکہ یہاں تو حدیث میں یہ آ گیا نا کہ خیر کا چاہنے والا، شر کا چاہنے والا، تو وہ کیا چاہنے والا تھا، اس کی وضاحت نہیں آ گئی. حدیث میں وضاحت آ گئی، یا قرآن میں ایک جگہ آ گیا کہ نا حق کو چاہنے والا، تو وہ تفصیل آ جاتی ہے، لیکن یہاں پہ آگے تفصیل نہیں ہے کہ وہ کیا چاہ رہا ہے. وہ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ وہ تفصیل دوسری حدیثوں میں ہے. اچھا، دوسری حدیثوں کو سامنے رکھنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو وہ گروہ چاہ رہا تھا وہ حق سے زیادہ تھا. حق سے زیادہ تھا، نہ حق نہیں تھا، اپنے حق سے زیادہ تھا، یہ جتنا حق بنتا تھا اس سے زیادہ تھا، اس سے زیادہ چاہ رہا تھا. اچھا، اگر 10% بنتا ہے تو 15%. ہاں، ایسا چاہ رہا تھا. اس اعتبار سے جو ہے آپ اس کو باغی کہہ سکتے ہیں. یہ معنی کیا مراد چاہ رہے تھے قصاص عثمان؟
اس میں ابھی تو ہم ایک بات تو یہ ہے نا کہ یہ ہمارے سامنے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دو جماعتیں آپس میں جنگ نہ کر لیں. ٹھیک ہے. اب یہ فئتان سے مراد یہی دو جماعتیں ہیں. دعواہما واحدہ، دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا. ایک بات تو یہ معلوم ہو گئی، دونوں کا دعویٰ کیا ہوگا؟ ایک ہوگا. دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا سے کیا مراد ہے؟ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. شیخ عبدالستار حماد یہ دارالسلام نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اور شیخ عبدالستار حماد حفظہ اللہ تعالی ان کی شرح ہے کہ دونوں گروہوں میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ حق پر ہے. دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا. مراد کیا ہے کہ حق پہ ہونے کا دعویٰ کریں گے دونوں، اور دونوں کا دعویٰ یہ ہوگا کہ دوسرا فریق حق پر نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. ایک بات تو ہمیں یہاں سے معلوم ہو گئی. ٹھیک ہے. دوسری اس کے بعد صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ جو 3 گروہ ہو جائیں گے میری امت میں، تو کہا کہ ان میں سے جو گروہ جو ہے وہ حق سے زیادہ قریب ہوگا وہ خوارج سے قتال کرے گا. تو وہاں الفاظ کیا ہیں؟ اولت طائفتین بالحق، اولا ولی سے، زیادہ قریب سے. یہ افعل التفضیل کا صیغہ ہے. دونوں گروہوں میں سے جو حق کے زیادہ قریب ہوگا، حق سے زیادہ تعلق رکھنے والا ہوگا، یعنی دوسرا ناحق نہیں ہوگا. اچھا، اس میں بھی اب آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے سامنے جو ہے یہ صحیح مسلم کی پروفیسر محمد یحییٰ سلطان محمود جلال پوری صاحب ان کا ترجمہ اور حواشی ہیں. یہ بھی دارالسلام نے صحیح مسلم پبلش کی ہے. اس میں یہ اس کی شرح میں یہی بات کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا موقف حق سے قریب تر تھا، اور اس کو اپنانا یا اختیار کرنا زیادہ صحیح اور درست تر تھا. لیکن دوسرا گروہ سراسر باطل یا ناحق پر نہیں تھا، اس لیے آپ نے اس گروہ کی تردید یا تغلیط نہیں کی. یعنی شارحین حدیث کو بھی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے. صحیح بخاری کے شارح کو بھی اور صحیح مسلم کی بھی شارحین کو کہ دوسرا گروہ ناحق نہیں تھا یا باطل پر نہیں تھا، بلکہ کیا بات ہو رہی ہے کہ ایک گروہ زیادہ حق پہ تھا اور دوسرا جو ہے وہ کم حق پر تھا. کم. اچھا، اسی طرح سے باطل پہ نہیں تھا. یہ سنن ابی داؤد ہمارے سامنے ہے. سنن ابی داؤد میں بھی یہ روایت ہے. اب اس کے مترجم کون ہے؟ فضیلت الشیخ ابو عمر فاروق سعیدی صاحب. یہ بھی دارالسلام نے پبلش کی ہے. یہ ایک اور شارح کا بیان آ گیا کہ وہی روایت ہے کہ اولت طائفتین بالحق. ٹھیک ہے، کہ خوارج سے کون قتال کرے گا؟ جو حق کے زیادہ قریب ہوگا، زیادہ قریب ہوگا. اور اس کی شرح میں یہی کہتے ہیں کہ دونوں گروہوں میں سے جو حق سے قریب تر ہوگا تو وہ خارج سے قتال کرے گا، خارج سے جنگ کرے گا. اور اس کی شرح میں آگے چل کے یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دونوں اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں طعن و تشنیع کی بجائے کف لسان ضروری ہے، کیونکہ دونوں ہی مسلمان اور حق پر تھے، دونوں حق پر تھے. اب ہم دیکھیں نا، سوال ہمارا یہاں سے چلا تھا کہ اہل سنت کے علماء جو ان روایتوں کو صحیح مانتے ہیں پھر وہ اس کا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ کیا تعبیر و تشریح کیا کرتے ہیں؟ توجیہات کیا توجیہات پیش کر؟ وہ دونوں گروہوں کو حق پہ سمجھتے ہیں، لیکن ایک گروہ کو زیادہ حق پہ سمجھتے ہیں، دوسرے کو کم حق پہ. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دوسرے گروہ کا جو مطالبہ تھا وہ ضرورت سے زیادہ تھا، اس لیے وہ کم حق پہ تھا. تو وہ باغی کا معنی یہ لیتے ہیں، باغی کا معنی یہ لیتے ہیں کہ وہ حق سے زیادہ چاہ رہا ہے، کہ وہ جتنا ان کا حق بنتا تھا اس سے زیادہ ڈیمانڈ کر رہے تھے. تو حق اصل میں کیا بنتا تھا؟ حق ان کا تھا قصاص عثمان کے حوالے سے مطالبہ کرنا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کرنا، یہ ان کا حق بنتا تھا. ٹھیک ہے. جنگ جمل میں جو تھے یا جنگ صفین میں بھی جو دوسرے صحابہ تھے دوسری طرف تھے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا دیا گیا تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ناحق شہید کیا گیا، اس پہ بھی اجماع ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے، اس پہ بھی اجماع ہے. اور تیسری بات کہ اس پہ بھی اتفاق ہے کہ یہ جو حدود قائم کرنا ہے، قصاص لینا، یہ حکمران اور خلیفۃ المسلمین کا کام ہے. اس میں بھی تو اب ظاہری بات ہے مطالبہ کس سے ہونا تھا؟ انہی سے ہونا تھا نا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے. تو اب اس مطالبے میں وہ حق بجانب تھے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کا قصاص آپ لیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس مطالبے میں وہ حق بجانب تھے. ہاں، بعد میں کچھ اور مطالبات بھی شامل ہو گئے، جن میں ایک مطالبہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے آیا تھا کہ آپ کو چونکہ باغیوں نے منتخب کیا ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہتے تھے کہ آپ کا انتخاب انہی لوگوں نے کیا ہے جو باغی تھے، جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، جیسے مالک بن حارث، اشتر اور اسی طرح کے اور لوگ. ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ جو ہے نا وہ معزول ہو جائیں خلافت سے، آپ معزول ہو جائیں، اور معزول ہونے کے بعد دوبارہ جو عامت المسلمین ہیں وہ مسلمانوں کے لیے اپنا خلیفہ جو ہے اس کا انتخاب کریں. یہ جو دوسرا ان کا مطالبہ تھا نا، یہ بیسیکلی جو مطالبہ یہ حق سے زیادہ چاہ رہے تھے.
ان کی دستبرداری جو وہ چاہ رہے تھے یہ حق سے زیادہ تھا، یہ حق سے زیادہ جہاں تک قصاص عثمان کا مطالبہ تھا وہ درست تھا، وہ حق بجا. اور اس کے اوپر تو ساری امت کا اتفاق ہے کہ قصاص عثمان کا مطالبہ درست تھا، اور حضرت علی نے اس کا انکار بھی نہیں کیا تھا کبھی. بس اصل میں اس میں اسٹریٹجی میں فرق تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ مجھے تھوڑا سا وقت دو، میری بیعت کر کے مجھے مضبوط کرو، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم ان کو تھوڑا سائیڈ پہ کر کے، کیونکہ ابھی یہ پاور میں ہیں، یہ جو باغی ہیں، ہم ان سے قصاص لیں. مختلف شارحین نے، مختلف جو ہسٹورینز ہیں، انہوں نے یہی لکھا ہے، علماء نے یہی لکھا ہے کہ وہ کوئی ایک دو آدمی نہیں تھا، وہ جتھوں کے جتھے تھے، ان کے پیچھے قبائل تھے، اور وہ ایک قبائلی معاشرہ تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصاص عثمان کے قائل تھے، لیکن ان کا مطالبہ یہ تھا، ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ امیر معاویہ میرے ساتھ مل جائیں، میں سیاسی لحاظ سے مضبوط ہو جاؤں، اور ہم دونوں مل کے قصاص عثمان کو بہتر طور پہ حاصل کر سکتے ہیں، میں اس وقت اکیلا اس پوزیشن میں نہیں ہوں. جی ایسے ہی تھا. تو ان کا اصرار تھا کہ نہیں، آپ پہلے قصاص عثمان لیں پھر بیعت کریں گے. تو یہ حق سے تجاوز تھا، اور پھر بعد میں جب انہوں نے یہ کہا کہ آپ بھی دستبردار ہو جائیں، تو یہ حق سے زیادہ مطالبہ تھا. تو اس جگہ پہ انہی علماء نے یہ کہا ہے، جو اس آپ کی جو بات کو اگر میں اس کا خلاصہ کروں وہ یہ ہے کہ وہ اہل علم جو اس روایت کو مرفوعاً صحیح سمجھتے ہیں کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، وہ باغی کا معنی کیا لیتے ہیں؟ کیا باغی کا معنی وہ لیتے ہیں جو ہم اردو زبان میں باغی لیتے ہیں معنی، یا جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب پروپوگیٹ کر رہے ہیں پچھلے چند سالوں سے، یا جو روافظ ہیں وہ معنی لیتے ہیں؟ بلکہ آپ نے یہ کہا کہ وہی علماء جو اس حدیث کو مرفوعاً درست سمجھتے ہیں، صحیح سمجھتے ہیں، وہ بھی باغی کا معنی وہ لیتے ہیں کہ ایک ایسا شخص یا ایک ایسا گروہ جو حق سے زیادہ طلب کرے، اپنے رائٹ سے، جو اس کا رائٹ بن رہا ہے نا، وہ اس سے زیادہ کا مطالبہ کر رہا ہے. اور ہم نے پھر اپنی مثال بھی دی کہ قصاص عثمان کا مطالبہ تو درست تھا، لیکن قصاص عثمان جس انداز میں مانگا گیا، یا حضرت علی کی دستبرداری کا بھی اس میں ساتھ ایڈیشن کر دی گئی، یہ حق سے زیادہ تھا. تو وہ بھی اس معنی میں ہی لیتے ہیں، اس معنی میں نہیں لیتے جس معنی میں انجینئر محمد علی مرزا یا اس طرح کے لوگ تان و تشنیع کا دروازہ. تو بیسیکلی یہ حق و باطل کی جنگ تھی نہیں کہ جس میں آپ دوسروں کو باغی بنائیں، ٹھیک ہے نا، ہاں اردو والا باغی بنائیں، ٹھیک ہے. کفر اور اسلام کی جنگ بنا کے لوگ پیش کرتے ہیں کہ جس نے علی کی مخالفت کی وہ منافق ہے، جس نے علی سے اتفاق نہیں کیا وہ منافق ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ ایسی باتیں اصل میں عام طور پہ جو ہے نا موضوع اور من گھڑت روایتیں ہوتی ہیں. جی ٹھیک ہے، تو ان روایتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. بیسیکلی یہی ہم کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ زیادہ حق پر تھے، زیادہ حق پر، اقرب الی الحق، اقرب الی الحق تھے. اچھا، اس کا ترجمہ جو ہے نا، اس روایت کا اقرب الی الحق کا مرزا صاحب نے عجیب کیا. اچھا، اقرب الی الحق کا ترجمہ تو ویسے ہے کہ حق کے زیادہ قریب. اچھا، مرزا صاحب کیا کہتے ہیں؟ نوٹ لگا کے. اچھا، ترجمہ تو یہی کیا ہے کہ دونوں گروہوں میں سے جو اقرب الی الحق ہوگا. اب سب کو بات سمجھ میں آتی ہے، جس کو اردو آتی ہے نا اس کو پتہ ہے اقرب الی الحق کا کیا ہے. ترجمہ تو یہ کر گیا. پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ نوٹ لگا کے اقرب الی الحق سے مراد ہے حق والا گروہ. اقرب الی الحق کا مطلب حق والا کیسے ہو گیا؟ دوسروں کو انہوں نے باطل بنانا تھا نا. جب وہ یہ مان لیں کہ اقرب الی الحق کا مطلب ہے حق کے زیادہ قریب، تو مطلب دوسرا بھی حق پر تھا. دیکھیں، عربی زبان میں بعض چیزیں تو اتنی آسان اور واضح ہیں جو اردو والوں کو بھی سمجھ آ جاتا ہے. بعض چیزیں جو ہیں وہ سمجھ نہیں آتی، ہمیں کسی ماہر کی، ایکسپرٹ کی ضرورت ہے. لیکن اقرب الی الحق یہ تو میرا خیال ہے کہ ہر. اچھا، یہاں پہ انہوں نے نا اس معنی کو ثابت کرنے کے لیے ایک آیت کا حوالہ دے دیا. یہ آیت سورہ آل عمران کی 167 ہے، یہ ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ منافقین سے مخاطب ہے. ٹھیک ہے، وہ جو غزوہ احد میں 300 کے قریب، اللہ کے وسلم 1000 کے ساتھ نکلے تھے تو وہ پیچھے ہو گئے تھے نا. تو ان پہ تبصرہ کرتے ہوئے غزوہ احد کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہم للکفر یومئذ، اس دن وہ کفر کے اقرب منہم للایمان، ایمان کی نسبت زیادہ قریب تھے. تو اب مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہاں زیادہ قریب معنی نہیں بنتا. اقرب منہم یہاں زیادہ قریب معنی نہیں بنتا، کیونکہ منافق جو ہے نا وہ ایمان کے قریب نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہوتا ہی کفر پر ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ جتنے بھی لوگوں نے ترجمے کیے ہیں، یہ محمد حسین نجفی شیعہ عالم دین کا ترجمہ ہے، کیا کہتے ہیں؟ اس وقت وہ بنسبت ایمان کے کفر کے زیادہ قریب تھے.
ٹھیک ہے. ابھی تو ہم صرف ترجمے دکھا دیں نا کہ اہل علم میں کیا ترجمے کیے, مرزا صاحب کی کیا حیثیت ہے, ان کو کیا عربی آتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, احمد رضا خان بریلوی, ٹھیک ہے, بریلویوں کے جو بڑے جو ہے وہ عالم دین, اور یہ کیا ترجمہ کرتے ہیں, اور اس دن ظاہری ایمان کی بنسبت کھلے کفر کے زیادہ قریب تھے. وہی بات آ گئی, زیادہ قریب تھے. ابو العلا مودودی, اس وقت وہ ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے, ٹھیک ہے. فتح محمد جلندری علیہم الرحمہ, یہ اس دن ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے. جس کا ترجمہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, زیادہ قریب. وہ یہ کہہ سکتے ہیں تو میٹافورک لفظ استعمال ہوا ہے, تھے تو وہ کافر ہی. کافر زیادہ تھے, دیکھیں ان میں ضعف ایمان والے بھی تھے. اچھا, منافق سارے کے سارے ایسے نہیں تھے کہ جن کے اندر جو ہے وہ کل کا کل کفر تھا. بہت سے ایسے بھی تھی. قرآن مجید نے سورہ بقرہ کے شروع میں منافقین کے لیے 2 مثالیں بیان کی, ٹھیک ہے. تو منافق میں بھی فرق کیا گیا. ایک وہ تھے جو ابھی کمزور ایمان والے تھے, جو ڈاواں ڈول رہتے تھے, مذبذبین بین ذالک, لا الہ الا ولا الہ ہاؤلا, اور کبھی ادھر بھی آ جاتے تھے, کبھی ادھر بھی ہو جاتے تھے, کبھی ادھر کا یقین ہو جاتا تھا, کبھی. تو ایسے لوگ بھی تھے. سب کی صورتحال یہ نہیں تھی. تو قرآن نے ایک عمومی تبصرہ کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ وہ اس دن جو ہے وہ ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب, عمومی ذکر کیا. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ تو بڑا واضح ہے, کلیئر ہے. آج کی گفتگو میں اگر ہم دیکھیں, آپ نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق جو ہمارا ٹاپک چل رہا تھا, اس میں آپ نے واضح طور پہ یہ بھی بیان کر دیا, اگر میں اس کا خلاصہ کروں لوگوں کے لیے, کہ صحیح بخاری میں اس کے جو الفاظ یہ موجود نہیں ہیں, اور کیوں موجود نہیں ہیں آپ نے پوری ایک ہسٹری نسخوں کی بیان کر دی. پھر اس حدیث کے جو مختلف طرق موجود ہیں اس کے متعلق بھی آپ نے بتا دیا کہ آپ کی تحقیق کے مطابق یہ حدیث موقوفاً تو درست ہے, لیکن مرفوعاً آپ سمجھتے ہیں کہ یہ موقوفاً زیادہ بہتر ہے. آپ اس کی صحت پہ آپ ایگری کرتے ہیں, اور اس میں اضطراب ہے جو آپ کی تحقیق کے مطابق. اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اس لحاظ سے, مطلب آپ اس ایشو کو اس لحاظ سے دیکھتے ہیں. لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے, تاکہ تشنگی نہ رہے, آپ نے یہ کہا کہ کچھ اہل علم ایسے بھی ہیں جو اس روایت کو مرفوعاً درست سمجھتے ہیں. تو جو اس کو مرفوعاً درست بھی سمجھتے ہیں, اگر ہم ان کی بات بھی مان لیں, وہ بھی باغی کا وہ معنی نہیں لیتے جو اردو زبان میں معنی لیا جاتا ہے. وہ بھی آپ نے تفصیلاً بیان کر دیا. لیکن جو اس کو موقوفاً درست سمجھتے ہیں اور اس کے متن میں اضطراب سمجھتے ہیں, اس میں آپ اکیلے نہیں ہیں. جی. یعنی کوئی شخص یہ نہ کہے کہ حافظ زبیر صاحب آپ امت مسلمہ میں واحد آدمی ہیں جو یہ تصور پیش کر رہے ہیں. امام احمد بن حنبل کے اقوال ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے. یعنی اہل علم کی مختلف آراء ہیں. یعنی ایک رائے ہے کہ اس میں اضطراب ہے, یہ موقوفاً تو درست ہے. یہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ایک اجتہاد تھا کہ وہ کہتے تھے میں حق پر ہوں اور جو میرے مخالفین ہیں وہ حق پر نہیں ہیں, وہ باطل ہیں وغیرہ وغیرہ. اور پھر یہ بات چلتی چلتی موقوفاً مرفوعاً مشہور ہو گئی. ایک موقف یہ ہے جو آپ نے کہا کہ آپ کا رجحان اس طرف ہے, اور یہ آپ پہلے انسان نہیں ہیں اس دنیا میں. یہ بتانا ضروری ہے کیونکہ لوگ یہ کل کہہ سکتے ہیں دیکھیں جی زبیر صاحب نے بخاری پر اعتراض کر دیا, زبیر صاحب نے صحیح حدیث کے اوپر اعتراض کر دیا. لیکن اس میں ایک اور گہری بات, وہ ذرا بات کھل جائے نا, تاکہ یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ یہ موقوفاً صحیح ہے, یہ موقوفاً صحیح ہے, مرفوعاً صحیح نہیں. یہ صرف ایک جملے کے بارے میں کہا جملے کے بارے میں. یہ باقی جو روایت ہے نا جو صحیح بخاری میں آ گئی وہ ساری ٹھیک ہے, وہ مرفوعاً صحیح ہے. ایک فریز کی بات, عام عوام کے لیے اس کو اور مزید کھول دیتا ہوں کہ ایک پرٹیکولر فریز جملے کے بارے میں, ایک جملہ کہہ لیں, مطلب کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا, اس کے اوپر اہل علم کی 2 رائے. ایک رائے یہ ہے کہ یہ موقوفاً درست ہے, صحیح ہے, مرفوعاً نہیں, اور متن میں اضطراب ہے. اور عمار بن یاسر کی ایک اپنی اجتہادی رائے تھی. ایک رائے یہ ہے, اینڈ یو آر ناٹ دا اونلی ون, کیونکہ آپ کے خلاف لوگ یہ کہیں گے اور کہتے بھی ہیں کہ جی انہوں نے اپنی ایک رائے پیش کر دی ہے جو امت مسلمہ میں کبھی تھی نہیں, اور آپ نے بیان کیا ہے پورے لیکچر کے اندر, مختلف علماء کے نام بھی لیے. اب آ جائیں, اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اہل علم میں اختلاف ہوتا ہے, علمی اختلاف ہوتا ہے. اہل علم میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو اس کو مرفوعاً صحیح سمجھتے ہیں, بڑا طبقہ, وہ اکثریت میں ہے. ہم اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ وہ اکثریت میں ہے کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا. لیکن جب وہ باغی کہتے ہیں
تو باغی سے مراد وہ باغی نہیں ہے جس طرح ہم اردو میں باغی لیتے ہیں، یا جو شریر قسم کے لوگ ہیں جو صحابہ کے دشمن ہیں وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ اس سے مراد یہی ہے کہ آپ کا ایک حق ہے، آپ وہ حق مانگنے میں حق بجانب ہے، لیکن آپ جتنا حق بنتا ہے اس سے بڑھ کے مانگتے ہیں۔ ادھر باغی سے مراد یہی ہے۔ ویسے بھی اصطلاحی طور پہ نا ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں نا تو بغاوت کہتے ہیں خروج علی الحکام، حاکموں کے خلاف خروج کرنے کو۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خروج کیا ہی نہیں۔ مزے کی بات یہ ہے بیعت ہی نہیں کی نا، بیعت کرنے کے بعد خروج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب انہوں نے بیعت ہی نہیں کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جنگ میں انہوں نے نہیں پہل کی، وہ نہیں آئے تھے لڑنے، جتنی حضرت بھی علی کی طرف سے ہوئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پیش قدمی کی ہے۔ دیکھیں ہم پاکستان کے رہنے والے ہیں، اللہ نہ کرے پاکستان میں کوئی پاکستانی شہری اگر ریاست پاکستان کے خلاف بغاوت کرے، وہ پاکستانی شہری ہوگا تو اس کو بغاوت مانی جائے گی نا۔ اگر وہ پاکستانی ہے ہی نہیں تو اس کو تو ہم حملہ آور کہیں گے، اس کو ہم کیسا باغی کہیں گے؟ تو اردو کے لحاظ سے بھی اگر ہم دیکھا جائے تو حضرت امیر معاویہ کا بغاوت بنتی نہیں ہے، لیکن ہم یہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ بغاوت سے وہی معنی اہل علم نے لیا ہے جو آپ بیان کر چکے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بہت ہی اچھے انداز میں ایک بہت ہی اہم موضوع کے اوپر آج آپ نے روشنی ڈالی، اور مختلف دلائل کے ساتھ سلف الصالحین کے مختلف اقوال کے ساتھ اس کو بیان کیا، اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر آپ کے پاس آپ کے سامنے حاضر ہوں گے نئے سوالات کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔